إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج تک ہم ان کی جیونی میں جو ان کا دور خلافت ہے، اس دور خلافت میں آپ نے جو اسلام کی خدمتیں کی ہیں، ان خدمتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر کچھ الگ طریقے سے. آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فتوحات نصیب کی، ان تمام جگہوں کو کس طریقے سے دارالخلافت یعنی کہ راجدھانی کے ساتھ جوڑا جائے، اور کس طریقے سے بلڈنگز کا ڈھانچہ بنایا جائے اور راستوں کو بنایا جائے، اور جن جن علاقوں سے سمندر جڑا ہوا ہے ان علاقوں تک سمندر کا راستہ کس طریقے سے طے کیا جائے، اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی کوششیں کی ہیں اس کا جھلک آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت نے جس طریقے سے مکہ اور مدینہ کو پھیلانے کے لیے اور اس کی جو باؤنڈری ہے اس کو پھیلانے کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں، جو وہ توسیع کا کام کر رہے ہیں، وہ کام ان کے ذریعے سے ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی جو بنیاد ڈالی تھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھتی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں میں جو ہے ضرورت کے مطابق حرم کو پھیلایا. مکہ اور مدینہ کے آس پاس میں جو گھر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گھروں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان تمام گھروں کو گرایا اور اس ایریا کو حرم میں شامل کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مکہ مکرمہ میں جو مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کو اب اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر کے آج جہاں ہم اس مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں وہاں شفٹ کیا، اور شفٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر کیبنٹ سا بنا دیا تاکہ وہاں طواف کرنے والے لوگوں کو پریشانی لاحق نہ ہو، ان کو پریشانی نہ آئے. جن جن جگہوں میں فتوحات نصیب ہوئے تھے ان تمام جگہوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گورنر بھیجے تھے ان کے ذریعے سے ان تمام جگہوں میں مسجد کی تعمیر کروائی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں جامع مسجد کی بنیاد ڈالی. عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں جامع مسجد کی بنیاد ڈالی، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسطاط میں جامع مسجد کی بنیاد ڈالی. یہ وہ 3 بڑے بڑے مساجد تھے جہاں لوگ آیا کرتے تھے، دین کو سیکھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانا کرتے تھے. یہیں سے فیصلے کیے جاتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آیا کرتا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ شہروں کو اور الگ الگ جگہوں کو جوڑنے کے لیے بحری اور بری راستے بنائے، یعنی کہ سمندر کا جو راستہ تھا اس راستے کو ہموار کیا، اور اسی طریقے سے جو زمینی راستہ ہے اس زمینی راستے کو بھی آپ نے ہموار کیا تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں آسانی ہو، بزنس کے لیے آسانی ہو، اور اسی طریقے سے حج کرنے کے لیے بھی اگر جانا ہو تو اس کے لیے بھی آسانی ہو. تو ہر کام کو آسان بنانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہی راستوں کو ہموار کرنا، راستے بنانا اور الگ الگ شہروں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ شہروں کو بسایا، جہاں کوئی شہر نہیں تھا وہاں شہروں کو بسایا، اور ہر وہ جگہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آ رہا تھا ان جگہوں میں جا کر کے بسنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ریکویسٹ کیا اور کہا کہ ان جگہوں میں جایا جائے، بسا جائے، تاکہ وہاں جو سینک کام کر رہے ہیں، کھٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو، ان کو کھانے پینے کے لیے آسانی ہو، اور دیگر ان کی ضروریات پوری ہو سکیں. الگ الگ شہریں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بسائے گئے، ان میں 3 بہت اہم شہر ایسے تھے. بعد میں وہ جگہیں علمی خدمات کے لیے سینٹر بنے اور وہیں سے بہت بڑے بڑے کام لیے گئے، جس میں سر فہرست بصرہ ہے، پھر کوفہ ہے اور فسطاط ہے. ان جگہوں میں سے، ان شہروں میں سے بصرہ اور کوفہ ایسے شہر بنے جہاں کے رہنے والوں نے
علمی خدمات بہت زیادہ عطا کیے، اور وہاں اسلام کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم کا رواج چل پڑا تھا۔ وہاں کے رہنے والوں سے رجوع کیا جاتا تھا اور وہاں کے رہنے والوں سے فتویٰ طلب کیا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں خاصی علماء کی تعداد موجود تھی، اور وہاں کے جو علماء تھے وہ دیانت داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنے علمی خدمات انجام دیا کرتے تھے، اور اسلام کی وہ خدمت انجام دیتے تھے جسے آج تک دنیا یاد کرتی ہے، اور ان تعلیمات سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو وہ ایسے کام تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیے گئے۔ یہ سب اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذہانت عطا کیا تھا، اس ذہانت کے نتیجے میں تھا۔ آپ کو سب سے زیادہ علم والا مانا جاتا تھا، اور آپ کی نظر میں جو لوگ سب سے زیادہ علم والے تھے، جس سے سب سے زیادہ اسلام کی مدد ہو سکتی تھی، ایسے لوگوں کو چن کر آپ نے ایسی جگہوں میں بھیجا جہاں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، اور وہاں جانے کے بعد مسلمانوں نے شہروں کو بسایا اور وہاں دین کی تعلیم کو رواج شروع کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت بڑے مہاماری کی نوبت بھی آئی، جسے کور کرتے ہوئے میں نے ایپیسوڈ نمبر 7 کیا ہے، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مشکل حالات میں اسلام کو زندہ رکھا، باقی رکھا، اور مسلمانوں کی مدد کی، اور خود تکلیف سہتے رہے، اور صحابہ کرام کی خاطر اور عوام کی خاطر آپ نے قربانیاں دیں۔ اس ویڈیو کے لیے لنک یہاں اوپر والے کارڈ میں دیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ بات جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں، ان صلاحیتوں کی بدولت مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو جو فائدہ حاصل ہوا ہے، جسے مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس وقت موجود ہونا ضروری ہے، مگر پھر بھی ہم پڑھ کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر کے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔